غزہ جنگ 2 ہفتے میں ختم ہو جائے گی، امریکہ اور اسرائیل میں اتفاق ہو گیا، اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ، لکھا ٹرمپ اور نیتن یاہو نے ٹیلی فونک گفتگو میں غزہ جنگ بندی پر اتفاق کیا، غزہ کے مستقبل کی قیادت سے متعلق فیصلہ بھی کر لیا، جنگ بندی کے بعد حماس قیادت کو جلا وطن کیا جائے گا، خفیہ کال میں امریکی وزیر خارجہ، اسرائیلی وزیر اسٹریٹجک امور بھی شریک تھے۔ پینٹاگون نے ایرانی جوہری تنصیب تباہ کرنے کی فوٹیج دکھا دی، میڈیا بریفنگ میں امریکی وزیر دفاع نے بتایا ایران میں انتہائی کامیاب حملہ کیا گیا، جوہری تنصیبات کو صفائے ہستی سے مٹا دیا، فوجی آپریشن کا مقصد خطے میں جاری جنگ کو ختم کرنا تھا، امریکی صدر نے تاریخ کی سب سے مشکل ترین فوجی آپریشن کا حکم دیا، جو ٹرمپ نے کیا وہ کئی امریکی صدور کا خواب ہی ہو سکتا تھا، امریکی چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف نے بتایا کہ فوردو نیوکلیئر سائٹ پر میزائل 1000 فٹ فی سیکنڈ کی رفتار سے زمین کی گہرائی میں گیا، تمام 6 میزائلوں نے اپنے ہدف کو نشانہ بنایا، جنرل ڈین نے بتایا منصوبہ بندی کے تحت ڈیزائن ہتھیار استعمال کیے، فوردو نیوکلیئر سائٹس پر حملے کے لیے سپر کمپیوٹر سے مدد لی، ٹرمپ کی نگرانی میں قطر میں العدید ایئر بیس کو محفوظ بنایا، حملے کی اطلاع پہلے ہی مل گئی تھی، ایران نے بڑا حملہ کیا جسے ناکام بنایا۔ ٹرمپ انتظامیہ کے اپنے میڈیا پر بھی حملے، امریکی وزیر دفاع نے امریکی میڈیا پر چڑھائی کر دی، کہا کچھ نیوز چینلز من گھڑت خبریں چلا رہے ہیں، امریکی کارروائی کو کمتر بتا رہے ہیں، صدر ٹرمپ جو بھی کرتے ہیں امریکی میڈیا مخالفت ہی کرتا ہے، سب دیکھ سکتے ہیں ہم نے کس طرح فوردو نیوکلیئر سائٹ کو صفائے ہستی سے مٹایا، امریکی میڈیا میں منفی خبروں سے صدر ٹرمپ سمیت سب کو تکلیف ہوئی، ڈونلڈ ٹرمپ نے CNN اور نیو یارک ٹائمز کے رپورٹرز کو برطرف کرنے کا مطالبہ کر دیا، ٹروتھ سوشل پر لکھا جعلی خبروں والے رپورٹرز کو ہٹایا جائے، یہ رپورٹرز بدنیت اور خطرناک عزائم رکھنے والے ہیں، صحافت کے نام پر گمراہ کن پروپیگنڈا قبول نہیں۔ امریکہ کو اس جنگ میں کوئی کامیابی نہیں ملی، ایران نے امریکہ کے منہ پر تماچا مارا ہے، قطر میں امریکی بیس کو نشانہ بنا کر بڑا نقصان پہنچایا، مستقبل میں خطرہ ہوا تو امریکی اڈوں پر دوبارہ حملہ کیا جا سکتا ہے، جنگ بندی کے بعد ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا پہلا ویڈیو پیغام، کہا اسرائیل اور امریکہ نے ہم پر جنگ مسلط کی تھی، ایران نے اسرائیل اور اس کے تمام دعووں کو کچل کر رکھ دیا، صہیونی حکومت تقریباً گر چکی، اسرائیل کے خلاف فتح پر قوم کو مبارکباد، ایرانی عوام نے کبھی سرنڈر کیا نہ کریں گے، ایران کے رہبر کونسل نے IAEA سے تعاون معطل کرنے کی منظوری دے دی، ادارے کے ترجمان نے بتایا پارلیمنٹ سے منظور کیے گئے بل کی منظوری دے دی ہے، ایران اب جوہری نگران ادارے سے تعاون معطل کر دے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی ایرانی بہادری کی تعریف، کہا ایران نے بہادری کے ساتھ دشمن کے عزائم کا مقابلہ کیا، پاکستان نے بھرپور انداز میں ایران کے موقف کی حمایت کی، ایران نے کھلے دل سے شکریہ ادا کیا، ایران کی جانب سے پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کی تعریف کی مثالیں ہی ملتی، وزیراعظم شہباز شریف کی وفاقی کابینہ اجلاس میں گفتگو، کہا پاک فوج عظیم قربانیاں دے رہی ہے، ہم دشمن کے خلاف جنگ جیتیں گے، وزیر خزانہ اور پوری ٹیم نے بجٹ پر بہت محنت کی ہے، پیپلز پارٹی اور MKM سمیت تمام اتحادی جماعتوں کا شکر گزار ہوں، کل سے محرم شروع ہو رہا ہے، امن و امان کے لیے تمام وسائل برے کار لانا ہوں گے۔ دہشت گردی پوری دنیا کے لیے مشترکہ خطرہ ہے، اسے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ کیا جائے، پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی شدید مذمت کرتا ہے، جعفر ایکسپریس جیسے حملوں کے منصوبہ سازوں اور سرپرستوں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا SCO اجلاس سے اظہار خیال، کہا کشمیر اور فلسطین جیسے دیرینہ تنازعات عالمی امن کے لیے خطرہ ہیں، پرامن حل کے لیے مذاکرات، ثالثی اور سفارتی حکمت عملی اختیار کی جائے۔ عالمی سطح پر تنہا بھارت کو امریکہ کی جانب سے ایک اور دھچکا، بھارت اور امریکہ کے درمیان تجارتی مذاکرات میں ڈیڈ لاک برقرار، خبر ایجنسی کے مطابق اختلافات کے باعث بھارت کی امریکہ سے معاہدے کی امیدیں دم توڑ گئیں۔
قومی اسمبلی نے آئندہ مالی سال کا بجٹ منظور کر لیا۔ بجٹ کا حجم 17,600 ارب روپے ہے۔ فائنانس بل میں وزیر خزانہ کی نئی ترامیم منظور۔ 6 لاکھ تک سالانہ تنخواہ دار ٹیکس سے مستثنی قرار۔ 12 لاکھ تک سالانہ تنخواہ لینے والے پر 1% ٹیکس عائد کیا جائے گا۔ 22 لاکھ تک تنخواہ پر 6,000 فکس ٹیکس اور 11% ٹیکس لگا دیا۔ 32 لاکھ تک تنخواہ پر 1,16,000 فکس ٹیکس اور 23% انکم ٹیکس ہوگا۔ 41 لاکھ تک تنخواہ لینے والے 3,46,000 فکس ٹیکس اور 30% انکم ٹیکس دیں گے۔ 41 لاکھ سے زائد تنخواہ لینے والوں کو 6,16,000 فکس ٹیکس اور 35% ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ اپوزیشن کی تمام ترامیم کثرت رائے سے مسترد۔ پنجاب اسمبلی نے بھی آئندہ مالی سال کا بجٹ کثرت رائے سے منظور کر لیا۔ صنعت، زراعت، صحت، تعلیم میں اضافی ٹیکس نہیں لگایا گیا۔ 18 شعبوں کے نئے منصوبے بجٹ میں شامل۔ تجاویز ماننے پر خوشی سے بجٹ کی حمایت کرتے ہیں۔ بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ اپوزیشن کو مخاطب کر کے کہا، حکومت نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں 20% اضافہ کیا، سولر پر ٹیکس 50% کم کر دیا، 12 لاکھ سالانہ تنخواہ والے طبقے کو ریلیف دیا جا رہا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا، موجودہ بجٹ ملک و قوم کے لیے گھاٹا ہے۔ زرعی شعبہ نظر انداز کیا گیا، کسی ادارے کی نجکاری نہیں ہو سکی، اصلاحات کی کوئی تجویز نہیں دی گئی، بجٹ میں کفایت شعاری کا کوئی منصوبہ نہیں دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بجٹ اجلاس میں آمد، بلاول بھٹو سے ملے، اپوزیشن نشستوں پر جا کر بیرسٹر گوہر اور اسد کیسر سے مصافحہ بھی کیا۔ آئینی بحران سے بچنے کے لیے ہم نے بجٹ منظور کیا، بانی پی ٹی آئی جب کہیں گے اسمبلی تحریر کر دیں گے۔ بانی پی ٹی آئی نے جب بھی احکامات دیے جان لڑا دی۔ بانی کی ہدایت پر کل ہم سپریم کورٹ بھی چلے گئے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں، ملاقات نہیں کراتے پھر کہتے ہیں میں سخت بات کرتا ہوں۔ IMF کا پروگرام ابھی آنا ہے، ہمارا رویہ بھی پھر ایسا ہی ہوگا۔ ہم فائنانس کی کسی میٹنگ میں شرکت نہیں کریں گے۔ ملک میں مانسون کا تباہ کن سپیل، پنجاب بھر میں بارش کے دوران حادثات میں 7 افراد جاں بحق، 27 زخمی۔ اوکاڑا میں گھر کی چھت گرنے سے 5 سالہ بچی جاں بحق ہو گئی۔ جہلم میں لوڈر رکشہ الٹنے سے برساتی نالے میں 2 افراد بہہ کر جان سے گئے۔ کوٹ ادو میں دیوار گرنے سے 2 افراد چل بسے۔ خانے بال میں آسمانی بجلی گرنے سے کھیتوں میں کام کرتے ہوئے ایک شخص جاں بحق۔ بھاون نگر میں چھت گرنے سے ایک شخص جان سے گیا۔ راولپنڈی کے برساتی نالے میں گرنے والی ٹیکسی میں سوار خاتون کی لاش نکال دی گئی، ڈرائیور تاحال لاپتہ۔ شدید بارشوں سے حجرہ شاہ مقیم میں 3 گھروں کی چھتیں گر گئیں۔ لاہور میں ٹھوکر نیاز بیگ کے قریب پانی کے تیز بہاؤ سے نالا ٹوٹ گیا، پانی رہائشی سوسائٹی میں داخل۔ NDMA کا 24 سے 48 گھنٹوں کے لیے بارشوں کا الرٹ جاری، مختلف شہروں میں ممکنہ سیلاب اور تیز بارشوں کا خدشہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بارش کے دوران لاہور کے مختلف علاقوں کا دورہ، بارش کے پانی کی بر وقت نکاسی پر اطمینان کا اظہار کیا، کہا بارش کے پانی کا نکاس بر وقت ہو رہا ہے۔ قذافی اسٹیڈیم کے علاقے میں 8 ماہ میں پانی کی نکاسی کا پائیدار سسٹم قابل تحسین ہے۔ محرم الحرام کا چاند نظر آ گیا، یوم عاشور 6 جولائی بروز اتوار ہوگا۔ مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی نے اعلان کر دیا، مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس کوئٹہ میں ہوا۔ اسلام آباد، لاہور، کراچی اور پشاور میں زونل کمیٹیوں کے اجلاس ہوئے۔ سوشل میڈیا پر مذہبی منافرت پھیلانے والے عناصر کے خلاف سخت قانونی کارروائی کا فیصلہ، وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت محرم الحرام سیکیورٹی پلان پر اجلاس۔ محسن نقوی نے کہا انٹرنیٹ موبائل سروس کی بندش کا فیصلہ زمینی حقائق پر کیا جائے، محرم الحرام کے دوران ضابطہ اخلاق کی سختی سے پابندی کرائی جائے گی، جلوسوں اور مجالس کی جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے نگرانی یقینی بنائی جائے گی۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے محرم الحرام کے لیے ضابطہ اخلاق جاری کر دیا، کہا لسانی تعصب اور فرقہ واریت کی تحریکوں کا حصہ بننے سے گریز کیا جائے، انتہا پسندی، فرقہ واریت اور تشدد کو فروغ دینے والوں کے خلاف
سخت اقدامات کیے جائیں۔ پاکستان کرپٹو کی دنیا میں عالمی رہنما کے طور پر متعارف ہونے کے قریب پہنچ گیا۔ معاون خصوصی اور ماہر بلاک چین بلال بن ثاقب نے عالمی سطح پر پاکستان کی نئی پہچان متعارف کروا دی۔ پاکستان نے اسٹریٹجک بٹ کوائن ریزرو قائم کر کے ڈیجیٹل معیشت کی جانب تاریخی قدم رکھ دیا۔ 40 ملین سے زائد کرپٹو صارفین کے ساتھ عالمی کرپٹو معیشت میں پاکستان کی نمایاں شناخت، اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اسٹیبل کوائنز کے ذریعے ترسیلات زر مزید آسان اور سستی ہونے کی توقع، نوجوانوں کے لیے ویب 3 اور AI تربیتی پروگراموں کا آغاز، عالمی بلاک چین کمپنیوں کی جانب سے پاکستان میں ترقیاتی منصوبے شروع کرنے کی دعوت پر مثبت رد عمل۔ پاکستان کو میدان جنگ میں زیر کرنا ممکن نہ ہو سکا۔ بھارت کی عسکری قیادت کا اعتراف۔ سابق بھارتی افسر اور تجزیہ پروین سوہانی کا کہنا ہے پاکستان کو جنگ میں شکست نہیں دی جا سکتی۔ پاکستان نے مغربی محاذ پر آج تک کسی جنگ میں شکست نہیں کھائی۔ 71 کی جنگ بھی صرف مشرقی محاذ پر ہاری۔ اگر بھارت واقعی مغربی محاذ پر پاکستان کو شکست دیتا تو آج لائن آف کنٹرول نہ ہوتی۔ وطن سے محبت، قربانی اور اتحاد کی گونج، ISPR کا خصوصی نغمہ پاکستان، پوری قوم کی آواز۔ نغمے میں دشمن کو پیغام دیا کہ پاکستانی قوم ہر خطرے کے سامنے سی سپلائی دیوار بن کر کھڑی ہے۔ پاکستان کی تمام قومیں ایک پرچم تلے متحد ہیں۔ سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کیس کی سماعت۔ سنی اتحاد کونسل کے وکیل حامد خان نے کہا آدھی رات کو ہم سے انتخابی نشان چھین لیا گیا، دوسری جانب انتخابی نشان کا وقت ختم ہو گیا۔ 9 فروری کو ہارے ہوئے جیت گئے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے استفسار کیا یہ الیکشن کمشنر کس نے لگایا تھا؟ ایڈوکیٹ حامد خان نے کہا جس نے بھی لگایا تھا کیا فرق پڑتا ہے، غلطی میری پارٹی کرے یا کوئی اور، کیا فرق پڑتا ہے؟ پاکستان ریلوے کی سرکاری کمپنی ریل کارپ میں بڑے پیمانے پر کرپشن کا انکشاف۔ EAW نیوز کو حاصل انکوائری رپورٹ میں 3.5 ارب کی جعلی بینک گارنٹی کا انکشاف۔ وزیر ریلوے کے حکم پر IG ریلوے پولیس اور چیف اکاؤنٹ آفیسر کی انکوائری رپورٹ تیار۔ رپورٹ میں بتایا گیا جعلی بینک گارنٹی کی بنا پر من پسند کمپنی کو 14 کروڑ سے زیادہ رقم ادائیگی بھی کی گئی۔ سابق چیف ایگزیکٹو ریل کارپ نظم سعید نے غیر قانونی ادائیگیاں اور کرپشن کی۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی نے جعلی بینک گارنٹی کا معاملہ نیب اور FIU کو بھجوا دیا۔ اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی، غزہ پر مسلسل بمباری، مزید 80 فلسطینی شہید، سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ امدادی مراکز صہیونی فوج کے نشانے پر۔ 2 امدادی مراکز پر فائرنگ سے 23 فلسطینی لقمہ جل گئے۔ یہودی آباد کارون الخلیل اور حملہ میں فلسطینیوں کے گھروں اور گاڑیوں کو آگ لگا دی۔ 3 فلسطینی شہید ہوئے۔ فلسطینی وزارت صحت کا کہنا ہے اسرائیلی ناکہ بندی سے امدادی کاروائیاں شدید متاثر ہو رہی ہیں۔ اسپتال زخمیوں سے بھرے ہیں۔ ایمرجنسی اور ICU میں جگہ ختم ہو گئی۔ قابض فوج نے نابلس سے 14 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ پاکستان آئندہ ماہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی صدارت سنبھالنے کے لیے تیار۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کی سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریش سے ملاقات، پروگرام آف ورک سے آگاہ کیا۔ UN چارٹر پر مکمل عمل درآمد کے عزم کا اظہار۔ اقوام متحدہ امن مشنز کے کردار، مشرق وسطی، افریقہ، ایشیا اور لاطینی امریکہ کی صورتحال پر گفتگو۔ کہا پاکستان سلامتی کونسل کی صدارت شفاف اور مشاورتی انداز میں نبھائے گا۔ ٹرمپ انتظامیہ کا لاکھوں تارکین وطن کو ڈیپورٹ کرنے کا منصوبہ، سیاسی پناہ کی درخواستیں مسترد، 2.5 لاکھ تارکین وطن کی ملک بدری کا خدشہ۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے غیر قانونی داخلے پر تمام سیاسی پناہ کی درخواستیں رد کی جائیں گی۔ اس وقت 14 لاکھ سے زائد سیاسی پناہ کی درخواستیں زیر التوا ہیں۔ منشیات کا خاتمہ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انسداد دہشت گردی کے عالمی دن پر صدر اور وزیر اعظم کا پیغام۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا منشیات کے ترسیل روکنے کے لیے مربوط حکمت عملی وقت کی ضرورت ہے۔ عوام منشیات کے خاتمے کے لیے قومی کوششوں میں شریک ہوں۔
شہباز شریف بولے آئندہ نسلوں کو منشیات کے نقصانات سے بچانا ناگزیر ہے، منشیات کے خاتمے کے لیے بین الاقوامی تعاون ضروری ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا منشیات فروش انسانیت اور نوجوان نسل کی بدترین دشمن ہے، منشیات فروشوں کو نشان عبرت بنانے کا عزم رکھتے ہیں۔ پاکستان ایشین ڈبلز اسکواش چیمپئن شپ کا ٹائٹل نہ جیت سکا۔ کوالالمپور میں مینز ڈبلز کے فائنل میں روایتی حریف بھارت نے نوزمان اور ناصر اقبال کی جوڑی کو 2-1 سے زیر کیا۔ پاکستان نے پہلی مرتبہ ایونٹ میں چاندی کا تمغہ جیتا۔ امریکی میجر لیگ کرکٹ میں حارث رؤف کی تباہ کن بالنگ، سیاٹل کی بیٹنگ لائن اڑا کر رکھ دی۔ قومی پیسر نے 32 رنز کے عوض 4 وکٹیں حاصل کی۔ سین فرانسسکو نے لگاتار چھٹی فتح سمیٹی۔ ٹورنامنٹ میں حارث 16 شکار کے ساتھ ٹاپ بولر رہے۔ اور ٹینس کورٹ کی جوڑی کا راز کیا؟ عشق میں پڑ گئے ہیں ایما اور الکاراز۔ ٹینس کورٹ کا لو فار آل ہو گیا۔ برطانیہ کے ایما اور ٹینس کے شہزادے کارلوس الکاراز کے درمیان قربتیں بڑھنے لگی۔ کیا ٹینس کا جوڑا اصلی جوڑی میں بدلنے والا ہے؟